تو جو مشرک ہے نا، مشرک کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کریں، یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہماری حالت کو دیکھیے، واسمع قالنا، آپ ہماری باتوں کو سنیے۔ یہ آج کل مسجدوں میں دعائیں چل رہی ہیں، عربی میں پبلک کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ ہماری حالت کو دیکھیے۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر رحم کھائیے ہمارے اوپر، ہمارے حالات صحیح کر دیں۔ واسمع قالنا، ہماری باتوں کو سنیے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہیں، بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی دور سے کسی کے کلام کو سن لے۔ معجزہ کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن معجزے کبھی کبھار ہوتے ہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے مستقل اختیارات کسی کو دے دیے ہوں۔ مستقل اختیارات اگر اللہ کسی پیغمبر کو یا کسی بشر کو دے دیتا تو پھر اللہ سے مانگنا اور اس بشر سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں۔ ہاں اسباب کے تحت تو ہیں، میں کہتا ہوں بھائی پانی لاؤ، یہ جائیں گے اٹھ کے پانی لے کر آئیں گے، یہ تو لاجک ہے نا، یہ تو اللہ نے اسباب دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ تو جب آپ نبی سے دعا مانگ رہے ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، آپ سے پوچھا جائے گا بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مطلب یہ بیان کرتے ہو کہ نبی میری جب چاہے مدد کر سکتے ہیں، اس کا مطلب آپ نبی سے دعا مانگ رہے ہو، اس کا مطلب آپ نبی کی عبادت کر رہے ہو۔